السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج کا مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے صحابی کے بارے میں ہے جو بلا شبہ اپنے وقت کے ہیرو تھے۔ انہوں نے ایسے بہادری کے کارنامے انجام دیے اور اسلام کی تبلیغ میں ایسے جرات کا مظاہرہ کیا جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی کوئی دوسری مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ یوں تو بڑے بڑے صحابی گزرے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے جس طرح جان پر کھیل کر حق کی بات کہی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی۔ ان کے بارے میں یہ مضمون تحریر کیا تھا، غالباً کوئی عربی ہیں یا فارسی ہیں، ڈاکٹر عبد الرحمن رافت پاشا، اور اس کا ترجمہ لکھا ہے، اردو ترجمہ، ابو جاوید صاحب نے۔ تو آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ہماری اس کہانی کے ہیرو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے وہ شخص ہیں جن کا نام عبداللہ بن حذافہ سہمی ہے۔ ممکن تھا کہ تاریخ اس شخص کی طرف توجہ ہی نہ کرتی، جس طرح اس سے پہلے لاکھوں عربوں کو نظر انداز کرتی ہوئی گزر گئی ہے، لیکن اسلام نے عبداللہ بن حذافہ سہمی کے لیے ان کے دو ہم اثر اور اپنے وقت کے عظیم بادشاہوں یعنی شہنشاہ ایران کسریٰ اور شہنشاہ روم قیصر سے ملاقات کا موقع فراہم کر دیا تھا، اور ان سے ان کی ملاقات کے ساتھ ایک ایسی داستان وابستہ ہو گئی جو ہمیشہ کے لیے زمانے کی یادداشت میں محفوظ ہو چکی ہے اور جس کو تاریخ کی زبان برابر دہراتی رہے گی۔ شہنشاہ ایران کسریٰ کے ساتھ ان کی ملاقات کا ایک قصہ 6 ہجری سے تعلق رکھتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کے ذریعے شاہان عجم کے پاس دعوتی خطوط ارسال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہم کے دوران پیش آنے والے خطرات کا پورا اندازہ تھا، کیونکہ ان قاصدوں کو ایسے دور دراز علاقوں میں جانا تھا جن سے وہ پہلے نہیں گزرے تھے۔ وہ ان علاقوں کی زبانوں سے نابلد اور ان حکمرانوں کے مزاج سے بالکل ناواقف تھے۔ پھر اس پر ترا یہ کہ انہیں اپنے سابقہ ادیان کو چھوڑ دینے، اپنے اقتدار و حکومت سے الگ ہو جانے اور ایک ایسی قوم کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دینی تھی جو ماضی قریب میں ان کے ماتحت رہ چکی تھی۔ یقیناً یہ ایک بڑا ہی پرخطر سفر تھا اور اس پر روانہ ہونا موت کے منہ میں جانے اور اس سے زندہ سلامت واپس آنا نیا جنم لینے کے مترادف تھا۔ اس مہم کے متوقع خطرات کے پیش نظر رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے جمع کیا اور آپ نے ان کے سامنے خطبہ دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم میں سے کچھ لوگوں کو شاہان عجم کے یہاں سفارت پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ مجھ سے اختلاف نہ کرنا، جیسا کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ جواب میں صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہم کو جہاں چاہیں بھیج دیجئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پیغام خوشی پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ کیا جانصاری تھی، دیکھیے آپ صحابہ کی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ملوک عرب اور شاہان عجم کے پاس اپنے خطوط پہنچانے کے لیے 6 صحابہ کو طلب فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی بھی تھے۔ انہیں شہنشاہ ایران کسریٰ کے یہاں رسول اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ اپنی اونٹنی کو سواری کے لیے انہوں نے تیار کیا، بیوی بچوں سے رخصت ہوئے اور تنہ اپنی منزل مقصود کا رخ کیا۔ وہ راستے کے نشے و فراز طے کرتے اور سفر کے مصائب برداشت کرتے ہوئے ایران پہنچے تو درباریوں سے کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہاں تک دربار تک اس کے پہنچ گئے کسریٰ کے، اور ان کو اس خط سے بھی آگاہ کیا جسے وہ بادشاہ کے لیے لے کر آئے تھے۔ کسریٰ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے دربار کی تزئین و آرائش کا حکم دیا اور اپنے تمام بڑے افسروں کو دربار میں حاضری کی ہدایت کی۔
ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن اضافہ کو دربار میں طلب کیا۔ اس وقت ان کے جسم پر ہلکا سا کمبل اور معمولی سی عبا تھی، اور ان کے حلیے سے بدوی عربوں کی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن ان کا سر بہت بڑا اور قد بڑا لمبا تھا۔ ان کے سینے میں عظمت اسلام اور دل میں عزت اسلام کا آتش جوالا شعلہ زن تھا۔ کسرا نے ان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ایک درباری کو اشارہ کیا کہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے لے، یعنی دربار کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ تو کسرا نے ان کو دیکھا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ اشارہ کیا کہ وہ خط جو نظر آ رہا ہے ان کے ہاتھ میں، وہ ان کے ہاتھ سے وہ خط لے لے۔ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے لے، مگر حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں خط اپنے ہاتھوں سے آپ کے حوالے کروں، اور میں ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کسرا نے درباریوں سے کہا کہ چھوڑ دو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ حضرت عبداللہ نے کسرا کے قریب جا کر خط اس کے سپرد کر دیا، اور اس نے اپنے عرب سیکریٹری کو بلایا جو ہیرا کا باشندہ تھا، اور اسے اپنے سامنے خط کھولنے اور پڑھنے کا حکم دیا۔ ایرانی ہم جانتے ہیں کہ ان کی زبان تو فارسی ہے، وہ عربی نہیں جانتا تھا، تو اس نے اپنے ایک مترجم کو بلایا اور عربی کو، اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ خط کی ابتدا اس طرح تھی کہ خدائے رحمان اور رحیم کے نام سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ ایران کو سلامتی ہو، اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ خط کا اتنا حصہ سنتے ہی اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں تن گئیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خط کا آغاز اپنے نام سے کیا تھا، اور اس نے سیکریٹری کے ہاتھ سے خط جھپٹ لیا اور اس کے مدرجات کو جانے بغیر اس کو پرزا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور چیخا، میرا غلام اور مجھے اس طرح لکھ رہا ہے؟ پھر اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو دربار سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ دربار سے نکال دیے گئے۔ اس نے کہا، حضرت عبداللہ دربار سے نکلے تو انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے، وہ قتل کر دیے جائیں گے یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچانے کے بعد اب میرا جو بھی حشر ہو، مجھے اس کی ذرا پرواہ نہیں۔ ادھر جب کسرا کا غصہ فرو ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ کو دوبارہ اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ نہیں ملے۔ اس کے بعد آدمیوں نے انہیں بہت تلاش کیا، مگر ان کا سراغ نہیں ملا۔ ان لوگوں نے جزیرہ عرب تک جانے والے تمام راستوں میں انہیں چھان مارا، مگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے، یعنی وہ خط اس کے ہاتھ میں تھمانے کے بعد جتنا کہ اس نے کہا تھا وہ نکل گئے وہاں سے، کیونکہ اسے نکال دیا گیا پھر وہاں سے، تو پھر وہ شہر ہی چھوڑ کے وہ اپنا واپسی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ جب حضرت عبداللہ دربار نبوی میں واپس حاضر ہوئے تو انہوں نے کسرا کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی مکمل روداد آپ کو سنائی، اور خط پھاڑنے کے واقعے سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح میں گیا، میرا خط اس نے لیا اور لے کے پھاڑ دیا۔ ان کی پوری سرگزشت سن کر آپ نے صرف اتنا فرمایا، مزق اللہ ملکہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کرے۔ حضور نے جامعت اتنا اشارہ فرمایا۔ ادھر کسرا نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ اس شخص کے پاس جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے 2 قوی اور بہادر آدمی بھیجو اور انہیں حکم دو کہ اسے پکڑ کر لائیں اور میرے سامنے پیش کریں۔ حسب حکم بازان نے اپنے 2 بہترین، بازان یعنی اس کا اپنا کوئی آدمی تھا، فوجی جنرل تھا، بازان نے اپنے 2 بہترین آدمی رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیے، اور ان دونوں کے ہاتھ آپ کو ایک خط بھی بھیجا جس میں لکھا تھا، آپ بلا تاخیر ان کے ساتھ کسرا کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلے آئیں۔ بازان جو تھا ان کا فوجی کمانڈر، اس نے بادشاہ کی طرف سے لکھا تھا کہ آپ فوراً ان 2 آدمی کے ساتھ چلے آئیں اور کسرا کے دربار میں حاضر ہوں۔
اس نے ان دونوں سے یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے مکمل آگاہی حاصل کریں اور ان کے متعلق مفصل معلومات فراہم کر کے مجھے بتاؤ۔ وہ دونوں رفتار تیز رفتاری سے مراحل سفر طے کرتے ہوئے طائف پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی۔ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ یثرب میں ہیں۔ اس کے بعد تاجر خوش و خرم شادان فرحان مکے پہنچے اور انہوں نے قریش کو خوشخبری دیتے کہا کہ یہ بات تمہارے لیے بڑی خوشکن اور مسرت انگیز ہے کہ کسریٰ یعنی دشمن جو کافر تھے وہ اس بات پہ خوش ہوئے کہ کرسا محمد کے در پہ ہزار ہو گیا ہے اور اس نے تمہیں اس کے شر سے بچا لیا ہے۔ ادھر ان دونوں نے مدینہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملے اور بازان کا خط آپ کے حوالے کرتے ہوئے کہا شہنشاہ کسریٰ نے تمہارے حاکم بازان کو ہدایت کی ہے کہ وہ آپ کو لانے کے لیے کسی کو بھیجے، چنانچہ ہم اسی لیے آئے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ انہوں نے جو دو آدمی بازار نے بھیجے تھے انہوں نے جا کے ان سے اس رسم کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اگر آپ ہماری بات مان لیں تو ہم کسریٰ سے آپ بات کر کے آپ کے لیے رعایت حاصل کر لیں گے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہم آپ کے لیے کچھ رعایت حاصل کر لیں گے، ورنہ تو وہ تو بحث و غضب میں مبتلا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ، اور آپ کو اس کی طرف سے پہنچنے والے ہر متوقع تکلیف و اذیت سے بچا لیں گے۔ یعنی انہوں نے ایک طرح سے ان کی فیور کرنی چاہیے اس اعظم کی۔ اگر آپ نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو آپ خود اس کی قوت اور طاقت سے بخوبی واقف ہیں اور یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو تباہ برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اتنی بڑی بات کہی ان کے وہ آدمیوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا آج تو تم لوگ اپنی قیامگاہ پر واپس جاؤ، کل پھر آنا۔ جب دوسرے دن وہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلنے اور کسریٰ سے ملنے کے لیے خود کو آپ نے تیار کر لیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آج کے بعد تم کسریٰ سے نہیں مل سکو گے، آج کے بعد تم کسریٰ سے نہیں مل سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے شیردیہ، اس کے بیٹے کے نام سے شیردیہ تھا، کو فلاں مہینے کی فلاں رات اس کے اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ایسی بڑی خبر دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینے میں بیٹھے بیٹھے سینکڑوں میل دور ایران سے، انہیں کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے کہ وہ شہنشاہ کسریٰ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے، قابض ہو گیا حکومت پر۔ یہ تو خدا کی طرف سے ہی ان کو الہام ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ سنا تو ان کے چہرے پر دہشت و حیرانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ واقعہ ہے تو وہ حیران رہ گئے وہ، کیونکہ انہیں تو قطعی اس کا نہ خبر تھی نہ اندازہ تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر آپ کی طرف دیکھنے لگے، پھر وہ حیرت سے پر قابو پاتے ہوئے بولے جانتے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ بات ہم بازان کو لکھ دیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کو یہ بھی لکھ دینا کہ میرا دین کسریٰ کے سلطنت کے آخری حدود تک پہنچے گا، اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا یہ سارا زیر حکومت علاقہ تمہارے سپرد کر کے تمہیں کو تمہارے قوم کا حکمران بنا دوں گا۔ پھر اس کا جواب نے یہ دیا۔ اس کے بعد دونوں آپ سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر سے اس سے مطلع کیا۔ بازان جو ان کا فوجی کمانڈر تھا اس کو جا کے انہوں نے رپورٹ کی پوری۔ بازان نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات درست ہے، اچھا اسے بھی خبر نہیں تھی بازان کو ابھی تک اس بارے میں، کہ بات درست ہے تو یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو سوچوں گا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ پھر اس کے چند ہی روز بعد شیردیہ کا خط بازان یعنی کسریٰ کے محل سے کہیں دور کسی علاقے میں رہتا ہوگا، اس لیے وہ خبر ابھی تک اسے نہیں پہنچ سکی تھی، لیکن قبضہ کرنے کے بعد بازان کا جو بیٹا تھا شیردیہ، اس نے اس کو خط بھیجا۔ شیردیہ کا خط بازان کے پاس پہنچا جس میں لکھا تھا کہ میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، میں نے اسے اپنی قوم کے انتقام میں قتل کیا ہے، اس نے ہماری قوم کے اشراف کو قتل کرنا، ان کی عورتوں کو کنیز بنانا اور ان کے اموال کو غصب کرنا اپنا شیوہ بنا لیا تھا۔ جب میرا خط تمہارے پاس پہنچے
تو اپنے پاس موجود تمام لوگوں سے میری اطاعت و فرمانبرداری کا عہد لے لو. یعنی بازان کے خط سے اسے پتہ چلا ان لوگوں کو، بازان کے نہیں، ان کے کسرا کے بیٹے شیردیہ کے خط سے پتہ چلا کہ واقعی اس نے قتل کر دیا ہے شہنشاہ کسرا کو، اور اب ان کو اس نے کہا کہ تم فرمانبرداری کرو میری اور سب سے اس بات کا عہد لو. بازار نے اس خط کو پڑھتے ہی ایک طرف پھینک دیا، پھینک کر اسلام کے اندر داخل ہونے کا اعلان کر دیا. میں نے اسے یقین ہو گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، کیونکہ ایک ایسی خبر جو سینکڑوں میل دور کیسے پہنچ گئی. اس زمانے میں نہ تار کا سلسلہ تھا، خبر بھی جاتی تھی تو گھوڑوں پر دوڑاتے ہوئے لوگ سینکڑوں میل جاتے تھے، اس میں مہینوں لگ جاتے تھے. تو اس کو فوراً جیسے ہی اس نے یہ خبر سنی، اس کو فوراً یقین ہو گیا کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں جنہوں نے یہ غیب کی خبر سے اطلاع کیا تھا. بازار نے اس خط کو پڑھتے ایک طرف پھینک دیا، اسلام کے اندر داخل ہونے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن میں تھا اس وقت بازار، اسی لیے اس کو خبر نہیں ملی تھی ابھی تک شہنشاہ کسریٰ کی ہلاکت کی. یمن بھی ایران سے کافی دور ہے، سینکڑوں میل دور ہے. اس زمانے میں تو فاصلے تھے اور بڑی مشکل سے طے ہوتے تھے. بہرحال یمن کے رہنے والے سارے ایرانیوں نے اسلام قبول کر لیا. جب بازان جیسا کمانڈر جب کیا، اسلام قبول کر لیا، تو پھر اس کا دیکھا دیکھی تمام یمنیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. ایک اور واقعہ جو آپ کی زندگی سے متعلق ہے وہ قیصر روم سے ان کی ملاقات کی کہانی ہے. کچھ اس طرح ہے، وہ اس طرح قیصر روم کے ساتھ حضرت عبداللہ کی ملاقات خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کے عہد خلافت میں ہوئی تھی. ان کی ملاقات کا ایک قصہ بھی حضرت دلچسپ اور نہایت حیرت انگیز ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے 13 ہجری میں رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی تھی، جس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ بھی شریک تھے. مسلمان مجاہدین کی صداقت ایمانی، عقیدے کی پختگی اور رائے خدا میں جاں بازی کی خبریں قیصر روم تک پہلے ہی پہنچ چکی تھیں. اس نے اپنے فوجی افسروں کو اس بات کی ہدایت کر دی تھی کہ اگر وہ کسی مسلمان سپاہی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اسے قتل کرنے کے بجائے زندہ اس کے سامنے پیش کیا جائے. خدا کی مرضی کے اتفاق سے حضرت عبداللہ بن حذافہ رومی فوجیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے. رومی انہیں بادشاہ کے پاس لے گئے اور یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے پیش کیا کہ یہ شخص محمد کے ان اصحاب میں سے جنہوں نے بالکل آغاز دعوت کے زمانے میں ان کی پکار پر لبیک کہا تھا. ہم اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور حسب حکم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. قیصر انہیں دربار میں جب لے کر اس کو پہنچے حضرت حذیفہ کو گرفتار کر کے، تو قیصر نے انہیں دیر تک بغور انہیں دیکھتا رہا. پھر ان سے کہنے لگا، میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کر رہا ہوں. آپ نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ اس نے قیصر روم نے کہا کہ تم نصرانیت قبول کر لو، یعنی عیسائیت قبول کر لو. اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا اور تمہارے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤں گا اور بہترین سلوک کروں گا. حضرت عبداللہ نے اس کی پیشکش پائے حقارت سے ٹھکرا دی اور حد درجے حزم و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ ناممکن ہے. موت مجھے تمہاری اس پیشکش سے ہزاروں گنا زیادہ محبوب ہے. یعنی حق پر مر جانا مجھے مرغوب ہے، لیکن تمہاری بات سن کر میں عیسائی نہیں بن سکتا. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نہایت زیرک و دانا آدمی ہو. اگر تم میری پیشکش قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے اقتدار میں شریک کر لوں گا. قیصر روم ان کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا. بادشاہ کی اس پیشکش کو سن کر اب زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی مسکرایا اور نہایت بے نیازی سے بولا، خدا کی قسم اگر تم مراب اعظم کی ساری سلطنت بھی مجھے دے دو اور اس کے بدلے صرف یہ چاہو کہ میں ایک لمحے کے لیے دین محمد سے پھر جاؤں، تو یہ بھی میرے لیے قطعاً ناقابل قبول ہے. لگائی کیا دلیرانہ جواب تھا. تو اس نے غضب میں آ گیا. اس نے کہا کہ تب میں تم کو قتل کر دوں گا. قیصر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی جو چاہے کرو. حضرت عبداللہ نے اس کی دھمکی سے مروب ہوئے بغیر جواب دیا. پھر قیصر نے انہیں باندھنے کا حکم دیا. حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور انہیں
ٹکٹکی پر باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد جب اس نے جلاد سے رومی زبان میں کہا اس کے دونوں ہاتھوں کے آس پاس تیر چلاؤ، وہ اس وقت بھی انہیں نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دے رہا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے جلاد کو ان کے پاؤں کے ارد گرد گرتی چلانے کا حکم دیا۔ اس دوران بھی وہ انہیں اپنا دین چھوڑنے کی دعوت دیتا رہا لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ یعنی پہلے تو ہاتھ کے پاس سے آس پاس تیر مارنے کی کہا گیا، حالانکہ ہاتھ کے اوپر نہیں، جسم پر نہیں، آس پاس، تاکہ وہ ڈر جائیں اور قبول کر لیں بات اس کی۔ پھر پیروں کے آس پاس تیر مارے گئے تاکہ وہ ڈر جائیں اور قبول کر لیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تب قیصر روم نے جلاد کو رک جانے کا اشارہ کیا اور کہا اسے تختہ دار کے سے نیچے اتار دو۔ پھر اس نے ایک بڑی سی دیگ منگوائی، اس میں تیل ڈلوایا اور اسے آگ پر رکھوا دیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے مسلمان قیدیوں میں سے 2 آدمیوں کو بلوایا اور ان میں سے ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ان کو ڈلوا دیا۔ اس میں پڑتے ہی ان کے بدن کا گوشت الگ ہو گیا، ظاہر گرم تیل تھا، گل گیا فوراً، اور ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ قیصر نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کی طرف رخ کرتے پھر ان کو نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ اس کی دعوت رد کر دی۔ جب وہ ان سے بالکل مایوس ہو گیا تو انہیں بھی اسی دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا جس میں ان کے دونوں ساتھی ڈالے گئے تھے۔ جب انہیں کشا دیگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو ان کی آنکھیں اشک آلودہ ہو گئیں۔ سپاہیوں نے قیصر سے کہا یہ رو رہا ہے۔ قیصر نے سمجھا کہ اب ان کی ہمت جواب دے گئی ہے تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت عبداللہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے پھر اپنی خواہش کا اعادہ کیا کہ وہ نصرانیت اختیار کر لیں، مگر جب انہوں نے پھر انکار کیا تو اس نے دریافت کیا پھر تم رو کیوں رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ عبداللہ اس وقت تم اس دیگ میں ڈالے جاؤ گے اور تمہاری جان نکل جائے گی، حالانکہ میری خواہش تھی کہ میرے بدن میں اتنی ہی جانیں اور ہوتی جتنے بال ہیں، اور وہ تمام جانیں ایک ایک کر کے خدا کے دین کے لیے اس کی دیگ میں ڈالی جاتی، اسی خیال سے مجھے رونا آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ایمان تھا، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا اچھا۔ پھر اس نے قیصر نے کہا اچھا کیا تم میرے سر کو بوسہ دے سکتے ہو؟ قیصر نے پوچھا اگر تم ایسا کرو تو میں تم کو رہا کر دوں گا اور میرے دوسرے تمام مسلمان ساتھی جو تمہارے ہیں ان کو بھی رہا کر دوں گا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم کو بھی رہا کر دو گے؟ اس نے ہاں، دوسرے تمام قیدی بھی تمہارے ساتھ رہا کر دی جائیں گے۔ قیصر نے جواب دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اگر میں اس کے سر کو بوسہ دے دوں تو اس کے بدلے میں مجھے اور تمام مسلمان قیدی رہا کر دے گا۔ ایسا کر لینے میں میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ میرے ایمان میں کوئی خلل پڑے گا۔ پھر انہوں نے اس کے قریب جا کر اس کے سر کا بوسہ لیا اور قیصر نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ تمام مسلمان قیدی جمع کر کے عبداللہ بن حذافہ کے حوالے کر دی جائیں، اور اس کے حکم کی تعمیل کی گئی، یعنی عبداللہ کو بھی رہا کیا گیا اور آپ کے باقی تمام ساتھیوں کو رہا کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ خلیفہ کی خدمت میں پہنچے، اس وقت خلیفہ تھے حضرت عمر تھے غالباً، تو انہوں نے اپنی یہ سرگزشت سنائی جسے سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور قیدیوں کو دیکھا تو فرمایا ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دے، اور یہ حق سب سے پہلے میں ادا کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لیا۔ یعنی پتہ ہی چلا کہ انہوں نے نہ صرف حضرت حذافہ نے اپنے ایمان کو بچایا، اپنی جان کو بھی بچا لیا اور تمام مسلمانوں کے ایمان اور جان کو بھی یہ بھی حفاظت کی اور انہیں اس مصیبت سے نجات دلائی۔ تو یعنی ایمان بھی ان کا اپنی جگہ سلامت رہا، کفر قبول نہیں کیا انہوں نے، اور ان کی جانیں بھی بچ گئیں اور وہ واپس خیرافت کے ساتھ واپس آ گئے۔ تو بہت ہی انہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا، اسی لیے حضرت عمر نے خود بھی بوسہ دیا ان کی پیشانی کا، اور سب مسلمانوں کو کہا کہ آئیں وہ بھی بوسہ دیں۔ تو یہ ہے کہ جذبات اپنی جگہ ہے لیکن عقل کا استعمال بھی بہرحال لازم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، فیما اللہ۔